السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، اس میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین بہت وسعت والا ہے اور الصبور بھی ہے، یعنی انتہائی صبر اور تحمل اور حلم والا ہے، الحلیم ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور یقیناً اس کے صبر میں بھی اور اس کے تحمل میں بھی اور اس کی حکمت میں بھی بہت وسعت ہے۔ یعنی اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بندے اعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے اعمال کا، ہمارے کردار کا، ہماری قربانیوں کا، ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں رزق دوں گا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور دیں گے۔ آج کا انسان اپنے کام، اپنی عبادت، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی فکر کرنے کے بجائے رزق کی فکر میں بہت زیادہ مشغول اور مصروف ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ہم اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے دیا ہے ہمیں اس کی فکر کریں، اصولی بات ہے۔ مثال کے طور پر کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، اگر وہاں کا جو باس ہے، جو سیٹ ہے، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہے اور قدر کرنے والا ہے، تو وہ ہمیشہ اس ورکر کی قدر کرے گا کہ جو اپنا کام اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، خلوص سے کرے۔ اور پھر اپنے کام سے بڑھ کر بھی اگر اس کو فیکٹری میں کسی خدمت پر لگایا جائے، یا بن کہے وہ فیکٹری کے کچھ مفادات کا خیال رکھے، اخلاص کے ساتھ اپنا وقت پیش کرے، اضافی وقت بھی لگائے، تو وہ جو اعلیٰ ظرف مالک ہے وہ اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی اس کو بہت کچھ عطا کرے گا، جو کچھ طے ہوا ہے اس سے زیادہ دے گا، تنخواہ بھی وقت پر دے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کو بونس دے گا، اس کو اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دے گا، اس کی عزت کرے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اور ہم جس کا دنیا میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ورکر ہے کہ جس کو اپنے کام کی فکر نہ ہو، اپنی تنخواہ کی فکر ہو کہ تنخواہ کتنی ہوگی، تنخواہ کب ملے گی، تنخواہ لیٹ کیوں ہو گئی، فلاں کی تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ زیادہ ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، میری تنخواہ کم ہے، اگر کوئی ورکر اسی فکر میں لگا رہے اور یہی باتیں کرتا رہے، اور اس کے ذہن میں ہر وقت یہی کچھ سمایا ہوا ہو، اور اپنے کام کی، اپنے ذمہ داریوں کی اور اپنے کام سے اخلاص کی اس کو کوئی فکر نہ ہو، اپنے کام سے مخلص نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ کیا ایسا مالک، ایسا سیٹ اس بندے کی قدر کرے گا یا نہیں؟ بالکل نہیں کرے گا۔ تو یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جو اعلیٰ ظرف ہے، جس کا ظرف، جس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے، میں نے اپنی کتاب میں جو ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو ذمہ داریاں انہوں نے لی ہیں، کیا یہ ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ مثلا عبادت ہے، خدمت خلق ہے، انسانیت ہے، صلہ رحمی ہے، علم کا حصول ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اس میں سے کچھ ذمہ داریاں ہم نے بائی چوائس اپنے ذمے لی ہیں، کچھ عام ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہیں۔ اب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، وہ رب العالمین مشاہدہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ میرا کون بندہ کس نیت سے، کتنی محنت سے میری دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا،
خوب دے گا، ہر خواہش پوری کرے گا، اللہ ہمارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے کام، اپنی ذمہ داریاں، اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر بس یہی سوچتے رہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کس طریقے سے آئیں گے، جائز اور ناجائز کی بھی فکر نہ کریں، ہمارے دماغ میں ہر وقت یہی سمایا ہوا ہو کہ بس فلاں سے لینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں کی ڈنڈی مارنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جائز اور ناجائز طریقے کی کوئی فکر نہ ہو، صبح پیسے، شام کو پیسے، رات کو پیسے، اس سے وہاں سے آنے ہیں، وہاں سے لینے، اسی میں فکر ہماری لگی ہوئی ہو اور رشتہ داروں کی حق تلفی کر رہے ہوں، تبلیغ کی ہمیں فکر نہ ہو، اخلاق کی ہمیں کردار کی فکر نہ ہو، تو یقین کیجیے ہم بھاگتے رہیں گے پیسوں کے پیچھے اور ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہماری خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، ہماری حرص اور ہماری لالچ بڑھتی رہے گی، اور دوسری طرف اپنی جو ہماری اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان سے غفلت کا جو خمیازہ ہے وہ بھی ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو بس ہم اپنے کام دیکھیں کہ ہمارے اخلاقی اور دینی اور شرعی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہماری استطاعت کیا ہے، ہماری ایبیلٹی کیا ہے، اس کے حساب سے اپنا کام کرتا رہیں۔ رب العالمین جس بندے کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا، بندوں کو خود ہماری طرف بھیجے گا، اور اللہ تعالی ہمارا کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایمان ضروری ہے، یقین ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔